بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو، میں ہوں عمران حیدر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 5500 کورس کوڈ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور جو تقریباً اس کی 7 یونٹ ہے وہ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے یونٹ نمبر 8 ڈسکس کریں گے، اور اس میں آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہے رول آف لائبریرین، کہ لائبریرین کا رول کیا ہے اس لائبریرین شپ کے اندر۔ اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن ایسے لوگ جو اس چینل پر نئے اور انہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ کار آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، ریڈ بٹن کو کلک کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اس چینل کی تمام تر اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ٹاپک کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بہت ہی ضروری چیزیں ہیں، اس کو آپ نے سکپ نہ کیجیے گا۔ سکپ کریں گے تو اس سے پھر آپ کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا، چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ پائیں گی۔ اور آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ چیزوں کو نوٹ کرتے جانا ہے۔ اپنے پاس ایک بال پین اور ایک نوٹ بک لازمی رکھنی ہے، ساتھ ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جانا ہے، تاکہ آپ کے پاس ایک اچھے نوٹس تیار ہو جائیں اور جسٹ آپ کو ایک نظر ان کو دیکھنا اور آپ کا پیپر جو ہے وہ تیار ہو جانا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، رول اینڈ فنکشن آف لائبریرین، یہ آج ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم چیز یہ دیکھ لیں گے کہ آخر لائبریرین ہے کیا چیز۔ پہلے ہم تو لائبریرین کو سمجھ لیں، اس کے بعد پھر اس کے کام کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو لائبریرین از اے پرسن ہو ورکس پروفیشنلی ان اے لائبریری، کہ ایک ایسا جو پرسن ہے، ایک ایسا شخص ہے جو پروفیشنلی طور پر لائبریری میں کام کر رہا ہے۔ اب لائبریری میں دو طرح کا سٹاف ہے، ایک پروفیشنل اور ایک نان پروفیشنل۔ ایک پروفیشنل جو پروفیشنلی طور پر ہر ایک چیز کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ سمجھتا ہے، اس کو ہم پروفیشنل میں لیں گے۔ اور ایک جو ہوتا ہے وہ سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے۔ سپورٹنگ سٹاف کیا ہوتا ہے کہ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب پروفیشنلز کون سی ہیں؟ لائبریری پروفیشنلز وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر لائبریری کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کو ہم پروفیشنلز بولیں گے۔ اس نے اس پیشے کے متعلق تعلیم حاصل کی ہے، مطلب اس نے لائبریری سائنس میں ہی کو جو ہے وہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور لائبریری سائنس کو اس نے سمجھا ہوا ہے، جیسا کہ کیٹلاگنگ کے حوالے سے، کلاسیفیکیشن کے حوالے سے، وہ پریکٹیکل سارے چیزیں اس نے پڑھی بھی ہیں اور اس نے دیکھی بھی ہیں، اور اس کے اوپر اس نے کام بھی کیا ہوا ہے۔ تو وہ پروفیشنلی طور پر اس سارے جو فیلڈ ہے اس کو مطلب جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو وہ پروفیشنلی طور پر جب لائبریری میں کام کرتا ہے تو اس کو ہم لائبریرین کہیں گے۔ پرووائڈنگ ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ سم ٹائمز سوشل اور ٹیکنیکل پروگرامز ٹو یوزرز، کہ پرووائڈنگ ایکسیس ٹو انفارمیشن، کے جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ رسائی حاصل کرواتا ہے۔ اینڈ سم ٹائم سوشل اور ٹیکنیکل پروگرام ٹو یوزرز، سوشل ٹیکنیکل پروگرامز کے حوالے سے جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ یوزرز کو، قائرین کو جو ہے وہ باہم پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور پہنچاتا بھی ہے۔ ان ایڈیشن لائبریرین پرووائڈ انسٹرکشن آن انفارمیشن لٹریسی ٹو یوزرز، کہ اس میں پھر وہ پرووائڈ کرتا ہے انسٹرکشنز جو ہے وہ انفارمیشن لٹریسی کے حوالے سے یوزرز کو۔ تو اس میں ہم اس کو سمپل اور آسان الفاظ میں کہ لائبریرین ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے پروفیشنلی طور پر لائبریری کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس نے پھر اس کا کام کیا ہے کہ لائبریری میں جتنا بھی مواد ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کو اچھے اور بہترین انداز میں ترتیب دینا، اور ساتھ میں جتنے بھی قائرین، جو بھی یوزرز، جو بھی آدمی اس لائبریری میں آتا ہے تو اس کی علمی اور تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو مٹیریل فراہم کرنا، اس کو معلومات فراہم کرنے والا شخص لائبریرین کہلاتا ہے۔ اور لائبریرین تمام تر کتب کو سمجھ لیں کہ ایک اس کو ہم اس انداز سے بھی کہہ لیتے ہیں کہ تمام تر کتب کی حفاظت کے لیے، اور لوگوں کو مختلف طرح سے، ان کو جس طرح سے بھی جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی مدد تعلیمی لحاظ سے جو ان کو چاہیے ہو، جو انفارمیشن چاہیے ہو، اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور لائبریری کا ایک مالک کے طور پر یہ ہوتا ہے، کیونکہ تمام تر لائبریری اسی کے انڈر ہوتی ہے، اور تمام تر لائبریری کو ٹوٹلی مینج کرنا، بکس
کون کون سی یوزرز کو ضرورت ہے، کس طرح کا مٹیریل جو ہے وہ اس جس بھی علاقے میں، جس بھی جگہ میں جس طرح کی بھی لائبریری موجود ہے، اگر اسکول کی لائبریری ہے تو اس حوالے سے وہاں پہ وہ ساری فیسلٹیز کا ارینجمنٹ کرنا اور یوزرز کو پرووائڈ کرنا، اور اگر کالج کی ہے تو کالج کے حوالے سے، کالج کے یوزرز کے حوالے سے وہاں پہ وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا، اور اگر یونیورسٹی کی لائبریری ہے تو وہاں پہ، اگر کوئی اسپیشل لائبریری ہے تو وہاں پہ مطلب جس قسم کی لائبریری ہوگی، لائبریرین اس کو اس کی ضروریات کے مطابق وہاں پہ مٹیریل پرووائڈ کرے گا یوزرز کو۔ تو یہ اس طرح سے لائبریرین کی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لائبریرین کی آپ جو ہے وہ ڈیفینیشن کے طور پر یہ جو سامنے انگلش میں اس کو بھی لکھ لیں اور جو اردو میں نے بتائی ہے اس کو بھی لکھ لیں، تو یہ لائبریرین ہو جاتا ہے۔ آگے پھر اس کا رول اینڈ فنکشن جو ہے وہ، ہاں جی، رول اینڈ فنکشن آف اے لائبریرین میں جو ہے وہ اس کے بہت سے رولز ہیں، کیونکہ ایک لائبریرین ہی ہے جس نے وہ پوری کمپلیٹ لائبریری کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بکس کے حوالے سے، اس کے بعد یوزرز کے حوالے سے، اس کے بعد پھر لائبریری کے کمپلیٹ ماحول کے حوالے سے، اور بہت سی مطلب ذمہ داریاں اسی لائبریرین کی ہوتی ہیں، اور اس کا ایک اہم کردار ہے معاشرے میں، لائبریریوں کا ایک اہم کردار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہم نے لائبریری کی جو قدر تھی، اہمیت تھی، اس کو ہم نے بلا دیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ علم میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں۔ اگر ہم نے علم کی قدر کی ہوتی اور ہم لائبریریوں کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے تو آج ہمارے ساتھ یہ حال نہ ہوتا، اور ہمارا کتاب سے اسی وجہ سے ایک تعلق جب سے ختم ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گیا، ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ ایک بالکل جو ہے وہ پیچھے اور پیچھے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے لائبریریاں ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور کچھ یہاں پہ اس کے رول اینڈ فنکشنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈاکومنٹ کلیکشن ڈیولپمنٹ، کہ جتنی بھی جو ہے وہ دستاویزات ہیں ان کی کلیکشن کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ لائبریرین کا کام ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ مختلف طرح کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں۔ اب جس طرح کی لائبریری ہے، اس لائبریری کے حوالے سے، جس قسم کی بھی لائبریری ہے اس قسم کی لائبریری کے حوالے سے اس میں کس قسم کا یوزر آتا ہے، اب یہ تو لائبریرین جانتا ہے، اور اس لائبریرین نے وہ جس نوعیت کی بھی لائبریری ہوگی، وہ اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، یا کوئی اسپیشل لائبریری ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ ڈاکومنٹیشنز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا تاکہ یوزرز کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ٹیکنیکل پروسیسنگ فار دی آرگنائزیشن آف ڈاکومنٹ۔ اب ٹیکنیکل پروسیسنگ آرگنائزیشن آف ڈاکومنٹس کے کچھ جو آرگنائزیشنز کے ڈاکومنٹس ہیں، آرگنائزیشنز کے دستاویزات ہیں، ان کی ٹیکنیکل پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لائبریری میں جب بھی بکس وغیرہ آتی ہیں تو اس کو ہم پھر مطلب وہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ویسے تو عام مارکیٹ سے جو بک ملتی ہے اور جو لائبریری کی بک ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سا کام کیا گیا ہوتا ہے، اس کی ایکسیشننگ کی جاتی ہے، کیٹلاگنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، اس طرح سے مطلب وہ سارے مراحل سے گزرتی ہوئی پھر جو ہے وہ شیلف کا حصہ بنتی ہے اور یوزرز کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ ٹیکنیکل پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ جو آرگنائزیشن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ لائبریرین کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ پرووائڈنگ ریفرنس اینڈ بیبلیوگرافک ایکسیس ٹو ڈاکومنٹس، پرووائڈنگ ریفرنس، کہ ریفرنس پرووائڈ کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حوالہ جات، اب کوئی یوزر آ جاتا ہے لائبریری کے اندر، اس کا کوئی ٹاپک ہے، وہ کوئی تھیسس ورک کر رہا ہے یا کوئی پروجیکٹ ورک کو کر رہا ہے، تو اس کو اس حوالے سے کچھ مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ آ کے اپنا جو بھی اس کا کیس ہوتا ہے وہ آ کے لائبریرین کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ جی یہ میرا ٹاپک ہے، اس حوالے سے مجھے جو ہے وہ کچھ انفارمیشنز چاہیے، مجھے معلومات چاہیے، تو پھر لائبریرین اس کو پراپر گائیڈ کر دے گا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو کچھ اس کے پاس اویلیبل ہوگا وہ اس کو فراہم کرے گا، اور جو اس کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا وہ اس کو بتائے گا کہ وہ کہاں سے اس کو مل سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک ذمہ داری میں شامل ہے۔ پرووائڈنگ فزیکل فیسلٹیز فار ریڈنگ۔ اب فزیکل فیسیلیٹیز کس طرح سے فار ریڈنگ کہ جو بھی اگر کوئی جو لائبریری میں کوئی یوزر آتا ہے، کوئی قارئین آتے ہیں لائبریری کے اندر، تو ان کو فیسیلیٹیز فراہم کرنا
فزیکل فیسلٹیز میں ان کو اچھی سیٹنگ کا ارینج کرنا، اس کے بعد پھر ان کو بالکل اچھا اور سکون دہ ماحول فراہم کرنا۔ اگر کہیں گرمی ہے تو وہاں پہ بھی لائبریری کا اچھا ماحول کہ وہاں پہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کوئی ایئر کنڈیشنر وغیرہ کا بھی انتظام کرنا تاکہ قائرین اچھے اور پرسکون ماحول میں پڑھ سکیں۔ اور اگر کوئی سردی کا موسم ہے تو وہاں پہ اس کے لیے جو ہے وہ سردی کو کم کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہیٹر کی صورت میں یا پھر کوئی اور فیسلٹیز اس کو فراہم کرنا تاکہ وہ اس کو ریڈنگ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پرابلم کا سامنا نہ رہے بلکہ پرسکون ماحول اس کو ملے۔ ہینڈلنگ ڈفرینٹ اسٹیٹس آف نالج، ڈفرینٹ اسٹیٹس آف نالج کے حوالے سے بھی اس کو ہینڈل کرنا، یہ بھی اس کی ایک ذمہ داری میں، اس کے ایک رول میں آتا ہے، اس کے ایک فنکشنز میں آتا ہے۔ بیہیویئر آف دی یوزرز آف دی لائبریری، کہ لائبریری کے جو یوزرز ہیں ان کے ساتھ اس کا کس طرح سے بیہیو وہ کس طرح سے کر رہا ہے، یہ بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ ایک اچھا اور بہترین جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ یوزرز کو پیش آنا تاکہ لائبریری کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ ریڈر لائبریری کا حصہ بنے، زیادہ سے زیادہ لوگ لائبریری میں آئیں گے، بکس کا مطالعہ کریں گے، ایک اچھا اور پڑھا لکھا معاشرہ اس سے جنم لے گا۔ تو یہ بھی اس کا ایک اہم کردار ہے، اہم رول ہے۔ اگر اس کا بیہیو اچھا نہیں ہوگا یوزرز کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی یوزرز آنے کو بالکل بھی پسند نہیں کرے گا، اور اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوگی بھی تو پھر بھی وہ اس سے کنارہ ہی کرے گا کہ یار وہ بندہ تو اس کو تو بولنے کا نہیں پتہ، یا وہ اچھے طریقے سے بولتا نہیں، اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کرتا، اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا۔ تو یہ اچھا بیہیویئر جو ہے وہ لائبریری کی ایک ذمہ داری بھی سمجھ لیں، رول بھی سمجھ لیں، فنکشنز بھی سمجھ لیں، یہ ہونا ضروری ہے۔ نالج آف مٹیریل، کہ جو مختلف مٹیریلز ہے اس کے بارے میں اس کو نالج ہونا چاہیے۔ اب اس سے جو ہے وہ پہلے بھی میں بعض دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک جو لائبریرین ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ سارے علوم کے بارے میں جانتا ہے۔ تو لائبریرین کی یہ سمجھ لیں کہ ایک ذمہ داری میں بھی ہے کہ وہ جتنا بھی مٹیریل ہے اس کے بارے میں نالج لازمی رکھتا ہو تاکہ جو بھی بندہ جس حوالے سے بھی آ کے اس سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کو فوری طور پر معلومات فراہم کر سکے۔ اس کے بعد ہیلپ لائبریری یوزرز چیک آؤٹ بک، کہ جو لائبریری یوزرز آتے ہیں، اب ایک عام بندہ جب لائبریری کے اندر آتا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ یہ بکس کس لحاظ سے جو ہے وہ جو ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، کس اسکیم سے رکھا گیا ہے، اور ان کو کس طرح سے میں جو ہے وہ اس کو اپنی جو متعلقہ بک ہے اس کو حاصل کر سکوں گا۔ تو اس حوالے سے لائبریرین نے جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تو کیٹلاگنگ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب آن لائن کیٹلاگنگ ویب سائٹس کی صورت میں، یا پھر اور بھی بہت سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقہ کار جس کے تھرو جو ہے وہ بکس اوپیک کی صورت میں بک چیک کی جا سکتی ہے، یا پھر لائبریری کے اندر سسٹم وغیرہ رکھے جاتے ہیں، پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ جی یہ سسٹم پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ طریقہ کار ہے، یہ سافٹ ویئر ہے ہمارا، یہ اس کو آپ فالو کر کے اپنی بکس کو چیک کریں۔ اور اس کے بعد پھر بکس کی جو ہماری شیلفز ہوتی ہیں اس کے اوپر پراپر شیلف گائیڈ لگی ہوتی ہیں تاکہ یوزر آئے اس کو اوپر پتہ چل جائے کہ یہ جی اسلام کی بک ہے، یہ میتھمیٹک کی ہے، یہ سوشل سائنسز کی ہے، یہ کمپیوٹر کی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ہے، اور یہ ہماری ہسٹری کی ہے، یہ ہماری جو ہے وہ لٹریچر کی ہے۔ تو اس میں بھی اس کو جو ہے وہ گائیڈ مل جائے۔ مطلب ہر طرح سے ہم ایک لائبریرین نے جو ہے وہ یوزرز کی ہیلپ کرنی ہے بکس کو چیک کرنے میں، چیک آؤٹ کے حوالے سے اس کو جو بھی متعلقہ مٹیریل ہو اس حوالے سے اس کی تمام تر رہنمائی کرنا بھی ایک لائبریرین کا کام ہوتا ہے۔ کیپ اے بجٹ ٹو ریپیئر، ریپلیس اور گیٹ نیو ریڈنگ مٹیریل، اس کے پاس ایک خاص قسم کا بجٹ، جو بجٹ کو حاصل کرنا، بجٹ کو مینیج کرنا، اور اس بجٹ میں جو کچھ مٹیریل ایسا ہو جس کو ریپیئر کیا جا سکے۔ اب کچھ ایسی بکس ہیں جو بائنڈ ہونے والی ہیں، ان میں مطلب کو بائنڈنگ ان کی خراب ہو گئی ہے تو وہ بائنڈنگ کے لیے، اس کے بعد اگر کچھ ایسی ہیں کہ جو وہ بائنڈ بھی نہیں ہو سکتی تو اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ کچھ ایسا مٹیریل ہے جو نیا آیا ہے، کچھ بکس کے نئے لیٹسٹ ایڈیشن آ گئے ہیں تو ان ایڈیشن کو بھی پرچیز کرنا
اور ریپلیس کرنا، ریپیئر کرنا، اور اس ساری چیزوں کے لیے ظاہر بجٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ سارا بجٹ جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا، حاصل کرنا بھی لائبریرین کے رولز میں آتا ہے. Create an online database for easy access to member and staff. کہ آن لائن ڈیٹا بیسز جو ہے وہ کریٹ کرنا تاکہ جو آپ کا لائبریری سٹاف ہے، لائبریری کے جو یوزرز ہیں، جو ایکسیس ممبرز ہیں، ایکسیس ان کو آسانی کے ساتھ وہ ہو سکے. کہ اب جس طرح سے پہلے اگر بات کی جائے، جو پہلا سسٹم چلتا آ رہا تھا، روایتی سسٹم، کیٹلاگنگ کارڈ وغیرہ ہوتے تھے، اور کیٹلاگ کی مدد سے لائبریرین جو ہے وہ کیٹلاگ یوزرز کو دیتا تھا، تو یوزر آ کے اس کیٹلاگ کو دیکھ کر پھر جا کے اس کو جو بک اس کو چاہیے تھی وہ کیٹلاگ میں سرچ کرنے کے بعد پھر وہ لائبریرین کو پتا تھا کہ یہ والی بک چاہیے، پھر وہ جا کے اس کو بک نکال کے دیتے تھے. مطلب یہ سارا لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا. لیکن اب اسی سسٹم کو کیا کیا گیا، اسی سسٹم کو ایک آن لائن کی صورت میں کر دیا گیا. اور اس کے بعد اگر کوئی آرٹیکل کی صورت میں کوئی ایسا ریسرچر آ جاتا ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ والا آ جاتا ہے، تو اس کو آرٹیکل کی ضرورت ہے، اس کو آرٹیکل اپنی سرچ ورک کے لیے چاہیے، تو اس کے لیے بھی مطلب ڈیٹا بیسز ہوں تو اس کو ایزی بھی کیا جائے کہ وہ عام بندہ بھی اس کو ایکسیس کر سکے. تو یہ بھی رول اینڈ فنکشنز اس کے لائبریرین کے. ڈیولپ فن اینڈ ایجوکیشن پروگرامز فار یوتھ اینڈ ایڈلٹس. کہ کچھ ایسے ایجوکیشنل پروگرام جو ہمارے یوتھ ہے اور ان کے لیے، اور ایڈلٹس جو ہیں وہ ہمارے ایج میں جو بھی یوزرز ہیں ان کے لیے بھی یہ پروگرام جو ہے وہ اس طرح کے کچھ بنانا تاکہ ان کا بھی یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان میں دلچسپی پیدا ہو، ان کو لائبریری کے حوالے سے چیزوں کے بارے میں پتہ چلے، ان کو بکس کی اہمیت کیا ہے وہ پتہ چلے. اس طرح کے پروگرام وغیرہ جو ہے وہ ارینج کرنا بھی جو ہے وہ ایسی لائبریرین کی ذمہ داری میں شامل ہے. آرڈر نیو انوینٹری فرام بک سپلائی کمپنیز. کہ جو نئی بکس ہیں، اب ظاہر ہے ہر سال سالہ سال جو نئی سے نئی ایڈیشن آتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، یوزرز کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ان کو وہ نئی سے نئی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی نئی چیزوں اور نئے مٹیریل کو جو ہے وہ ارینج کر کے لائبریری میں جو ہے وہ لائبریری کا حصہ بنانا، اور اس کے لیے ظاہر ہے آرڈر وغیرہ کر کے بک جو بک سیلرز وغیرہ ہیں ان سے اس طرح سے مختلف جو بک کمپنیز ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈیل کر کے جو ہے وہ لائبریری میں جو ہے وہ بکس کو لے کر آنا اور ان نئی سے نئی چیزوں کو لائبریری کا حصہ بنانا بھی ہوتا ہے. ہاں جی، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کو درپیش آ رہا ہو تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو اس چینل کو اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ سے شیئر لازمی کیجئے گا. اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا. آپ کی رائے کی وجہ سے ہی اس کام میں اور مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.